بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مرقات کی دوسری کلاس ہے اور اس میں مقدمہ ہے اور علم کی 5 تعریفیں ہیں۔ دوستو، آج کے سبق میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، مصنف رحمہ اللہ کا مقدمہ میں علم کی تعریف شروع کرنے پر ایک اشکال ہے، اس کا جواب، اور دوسرا علم کی 5 تعریفیں ہیں اور اس کی وضاحت ہے۔ بس یہ 2 باتیں بیان ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات، مقدمے میں اس بات میں اختلاف ہوتا ہے کہ یہ لفظ مقدمہ ہے یا مقدمہ۔ ہم سیدھی شارٹ بات کریں گے اعتراض کو چھوڑ کر۔ تو یہ لفظ راجح قول کے مطابق مقدمہ ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور مقدمہ میں متقدمہ کے معنی میں ہے، کیونکہ اگر یہ باب تفعیل مقدمہ لیں گے صرف تو اس صورت میں آگے کرنے والی، تو اس نے کس چیز کو آگے کیا ہے، اس لیے متقدمہ کے معنی میں باب تفعیل کو باب تفاعل کے معنی میں مانتے ہیں، مطلب آگے ہونے والی۔ دوسری بات، یہ مقدمۃ العلم ہے، کیونکہ مقدمۃ العلم میں اس علم کی تعریف، موضوع، غرض وغیرہ بیان ہوتی ہے، اور مقدمۃ الکتاب میں وہ مبادیات بیان ہوتے ہیں جس سے آگے آنے والی کتاب آسان ہو۔ بہرحال یہ مقدمۃ العلم ہے۔ تو اس پر اشکال یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے علم منطق کی تعریف، موضوع اور غرض بیان کرنے کے بجائے علم کی تعریف بیان کرنا شروع کر دی۔ یہ کیوں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ سیدھا علم منطق کی تعریف وغیرہ شروع کر دیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، علم منطق کی جو تعریف ہے، یہ اس بات پر موقوف ہے کہ علم منطق کی ضرورت کیوں ہے، یعنی احتیاج الی المنطق اور ضرورت الی المنطق کیوں ہے۔ صحیح ہے؟ اور ضرورت الی المنطق یعنی احتیاج الی المنطق یہ موقوف ہے نظر و فکر پر، اور نظر و فکر یہ موقوف ہے بدیہی اور نظری کے جاننے پر، کہ ہم کو بدیہی اور نظری کا علم ہو، اور بدیہی اور نظری کا ہونا یہ موقوف ہے تصور اور تصدیق پر، اور تصور اور تصدیق کا جاننا موقوف ہے علم کے جاننے پر۔ تو اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے بجائے تعریف کے شروع کرنے کے علم کی تعریف بیان کرنا شروع کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی چیز کو تب جانیں گے، کسی چیز کی تعریف تب کریں گے جب ہمیں اس چیز کی ضرورت کے بارے میں پتا ہو۔ مثال کے طور پر میں کوئی بازار سے کوئی چیز لینے جاتا ہوں، کوئی کپڑا، تو تب اس کی پہچان کروں گا کہ جب مجھے یہ پتا ہو کہ اس کی ضرورت کیوں ہے، اور کسی چیز کی ضرورت کو میں تب معلوم کروں گا جب مجھے اس پہ غور و فکر کروں کہ ہاں یار واقعی یہ میری ضرورت ہے بھی کہ نہیں، اور غور و فکر کو میں تب پہچانوں گا جب مجھے بدیہی اور نظری کا پتہ ہو، کیونکہ بدیہی میں چیز پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نظری میں ہوتی ہے۔ بہرحال غور و فکر کا جاننا یہ موقوف ہے بدیہی اور نظری کے جاننے پر، اور ظاہر ہے بدیہی اور نظری یہ قسمیں ہیں تصور اور تصدیق پر، تصور اور تصدیق کی، اور تصور اور تصدیق یہ قسمیں علم کی، ان کو جاننا موقوف ہے علم کے جاننے پر۔ تو سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے اس وجہ سے علم کی تعریف بیان کرنا شروع کر دی کہ آگے تعریف اور موضوع، غرض وغیرہ یہ صحیح سمجھ میں آئے۔ تو اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر سب سے پہلے علم کو بیان کرنا شروع کیا، اس کے بعد تصور تصدیق کو، اس کے بعد بدیہی نظری، اس کے بعد نظر، اس کے بعد ضرورت احتیاج الی المنطق، اور اس کے بعد پھر علم منطق کی تعریف، موضوع، غرض وغیرہ بیان کریں گے۔ تو جواب یہ ہوا کہ مصنف رحمہ اللہ نے علم کی تعریف اس لیے شروع کی کہ یہ موقوف تھا اس درجوار ضرورت الی المنطق پر، پھر وہ نظر و فکر پر، پھر بدیہی، اور پھر تصور، پھر علم پر، اس وجہ سے علم کی تعریف بیان کرنا شروع کی۔ دوسری بات، یہ بات جان لیجئے کہ علم کا معنی ہے دانستن۔ علم آتا ہے دانستن کے معنی میں، علم دانستن کو بولتے ہیں۔ علم کا معنی ہے کسی چیز کا جاننا، کسی چیز کو جاننا، اور علم دراصل مبدأ انکشاف کو کہتے ہیں، منشأ انکشاف کو۔ علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز سے حجاب ہٹ جائے اور کوئی چیز آپ پر منکشف ہو کر سامنے آ جائے، کسی چیز کے بارے میں کسی چیز کی تصویر اور فوٹو، اس کا تصور آپ کے دماغ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر
آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن جیسے ہی آپ آنکھوں سے میری تصویر دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے دماغ میں میری تصویر آ جاتی ہے، تو آپ مجھے جان لیتے ہو۔ اس طرح مثال کے طور پر میں زید کو نہیں جانتا، تو جیسے میں اس کو دیکھتا ہوں تو اس کا جو حجاب ہوتا ہے پہلے اس کو نہ جاننے کا، وہ کھل کر اس کی جو تصویر ہے وہ مجھ پر منکشف ہو جاتی ہے، میں اس کو جان لیتا ہوں۔ اسی طرح اگر میں قائد اعظم مزار کو نہیں جانتا تو جیسے میں اس کو دیکھتا ہوں، اگر وہ میرے سامنے آ جاتا ہے تو اس کو دیکھنے سے اس کی تصویر، اس کی فوٹو وہ میرے دماغ میں آ جاتی ہے، تو اس پر میرا گویا کہ علم آ جاتا ہے۔ تو علم کا معنی ہے مبدأ انکشاف، کسی چیز کا کھلنا، کسی چیز کا ظاہر ہونا، کسی چیز کے پہچان ہونا، اس کو کہتے ہیں علم۔ تو علم مبدأ انکشاف کو کہتے ہیں کہ اشیاء کا کھل جانا ہے، جس کی مثال ایسی ہے جیسے لائٹ گئی ہوئی ہو اور بارش کا موسم ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، بالکل کوئی بھی چیز نظر نہ آتی ہو، اور اچانک لائٹ آ جائے، لائٹ آنے سے چیزیں ہم پر منکشف ہو جائے اور ہمیں چیزوں پر ہمارا علم آ جائے اور ہر چیز ایک دوسرے سے ممتاز ہو، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہ گلاس ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ تو اسی طرح جب ہمارا کسی چیز پر علم آتا ہے تو وہ چیز منکشف ہو جاتی ہے، وہ کھل جاتی ہے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے انسان کے دماغ میں ایک قوت انسٹال کر رکھی ہے، قوت نصب کر رکھی ہے، جس کو بولتے ہیں قوت مدرکہ۔ قوت مدرکہ اور عقل بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس عقل اور قوت مدرکہ کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اس کے ذریعے سے چیزوں پر علم لاتا ہے اور چیزیں ان کے ذریعے سے منکشف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے انسان کا دماغ، اس کے اندر یہ ہے قوت مدرکہ یعنی کہ عقل، عقل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عقل آلہ ہے علم کا، اس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، کسی چیز کو پہچانتا ہے، کسی چیز کی تصویریں دماغ میں لاتا ہے۔ پھر یہ جو عقل ہے یہ خود تصویروں کو نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر عقل کے ذریعے سے تو صرف میں ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں جو مجھے آنکھوں سے نظر آئے۔ مثال کے طور پر میں نے آنکھوں سے دیکھا تو دیوار کی پہچان ہو گئی، میں نے قائد اعظم مزار کو دیکھا تو اس کی پہچان ہو گئی، اس کی فوٹو میرے دماغ میں آئی، میں نے کلفٹن کے ساحل کو دیکھا تو اس کی فوٹو میرے دماغ میں آئی۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی پہچان مجھے نہیں ہوتی، لیکن وہ چیزیں موجود ہے، اس کا علم موجود ہے، لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو اس کا علم اور اس کی پہچان کے لیے پھر عقل کے اپنے آلات ہیں، ٹھیک ہے، 5 آلات ہیں۔ مثلا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عقل کے 5 اور بھی آلات ہیں جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ ایک کو بولتے ہیں قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ۔ ان 5 اشیاء کے، ان 5 قوتوں کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں زید کا علم حاصل کرتا ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ میں اس کی طرف دیکھوں اور اس کا فوٹو، اس کی تصویر میرے دماغ میں آ جائے، اس پر میرا علم آ جائے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی کی آنکھیں نہ ہو، نابینا ہو، تو وہ کیسے علم حاصل کرے گا؟ تو پھر اس کے لیے یا مثال کے طور پر ہم ان چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہیں کہ جو زبان سے چکھنے کی ہے۔ مثال کے طور پر ذائقہ بھی تو ایک علم ہے، ذائقوں پر بھی انسان کا علم آتا ہے کہ ہم بریانی کے ذائقے کو پیزے کے ذائقے سے الگ کیسے کریں گے، اس کو الگ کیسے پہچانیں گے۔ تو اس کی ظاہر ہے ہم اس کو آنکھوں سے تو ذائقہ نہیں معلوم کر سکتے، وہ ہم قوت ذائقہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آوازوں کا ہے، آوازوں کا علم ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قوت سامعہ سے۔ ہم گدھے کی آواز میں اور قرآن کی تلاوت میں جو فرق کرتے ہیں، الگ الگ ان پر ہمارا علم آتا ہے، ان میں امتیاز آتا ہے، تو وہ قوت سامعہ میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک نابینا آدمی ہو اور ان کے سامنے 2 قسم کی سبزیاں رکھ دے، ایک کچالو رکھ دے اور دوسرے کریلا رکھ دے، تو وہ ظاہر ہے کریلا کھردرا ہوتا ہے، اس پر جیسے ہی لمس کرے گا، اس کو چھوئے گا تو چھونے کے ذریعے سے اس کے دماغ میں یہ فوٹو آ جائے کہ ہاں یہ کریلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کچھ چیزوں کا علم ہے جو ہے وہ سونگنے سے آتی ہے، قوت شامہ سے۔ مثال کے طور پر بدبو کا علم ہے تو وہ بدبو کا علم کو ممتاز کرے گا خوشبو کے علم سے، اور یہ کانوں سے بھی ظاہر ہے بو کے علم کو نہیں حاصل کیا جا سکتا، نہ آنکھوں کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایسا علم ہے کہ جس کو سونگ کر اس کا علم انسان کے دماغ میں ہوتا ہے۔ بہرحال ایک عقل جو علم حاصل کر سکتا، علم جو حاصل کرتا ہے تو ان 5 قوتوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ قوت باصرہ، دوسرا ہے قوت شامہ، تیسرا ہے قوت
سامعہ، چوتھا ہے قوت لامسہ، اور پانچواں ہے قوت ذائقہ۔ یہ 5 ایسی قوتیں ہیں جن کے ذریعے سے عقل علم حاصل کرتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ علم کی پہچان تو آپ لوگوں کو ہو گئی ہوگی۔ چلتے ہیں اب علم کی اصطلاحی تعریف کی طرف۔ تو کہا کہ اعلم، جان لو، ان العلم یطلق علی معان، کہ علم کا اطلاق کئی معانی پر ہوتا ہے۔ یطلق بولا جاتا ہے کئی معانی پر۔ پہلا، احدها حصول صورت الشیء فی العقل، کسی شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا۔ صورت الشیء، کسی شے کی فوٹو کا، کسی شے کے صورت کا، کسی شے کی تصویر کا عقل میں حاصل ہونے کو انہوں نے کہا کہ علم کہتے ہیں۔ حصول مصدر ہے، اور مصدر اپنا وجود خارج میں نہیں رکھتا، بلکہ یہ کسی فرد کے ساتھ، کسی غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ معنی حدثی کو انہوں نے علم بولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ہم کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھنے سے ہی اس چیز کی تصویر، وہ فوٹو ہمارے ذہن میں حاصل ہوتی ہے، تو اس حاصل ہونے کو انہوں نے علم بولا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آئینہ ہے، اور آئینے کے سامنے کوئی چیز، کسی شے کی صورت آ جائے، مثال کے طور پر زید آ جائے، تو جیسے ہی یہ اس کے سامنے آتا ہے تو اس آنے سے اس زید کی صورت اس آئینے میں حاصل ہوتی ہے، تو اس حصول والی کیفیت کو انہوں نے علم بولا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی الصورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل۔ دوسرا کہا کہ علم اس صورت کو کہتے ہیں جو حاصل ہونے والی ہو، جو حاصل ہو جائے کسی شے کی وہ صورت جو حاصل ہو جائے عقل میں۔ ان دونوں معنوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں علم اس حصول کے معنی کو بولا تھا کہ وہ جو حصول معنی حدثی ہے وہ علم ہے۔ دوسرے معنی میں یہ مطلب ہے، دوسری تعریف میں، کہ وہ صورت جو ذہن میں حاصل ہو اس صورت کو ہی علم بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے زید کو دیکھا، یا کتاب کو دیکھا، یا کسی بھی چیز کو دیکھا، کوئی اچھی سینری دیکھی، یا سمندر کو دیکھا، قائد اعظم کے مزار کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کی وہ فوٹو، وہ تصویر میرے دماغ میں حصول نہیں بلکہ حصول کے بعد حاصل ہو گئی، میرے دماغ میں بیٹھ گئی، تو اس کو علم بولتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ صورت جو حاصل ہو جائے کسی چیز سے عقل میں، تو اس حاصل ہونے والی صورت کو جو دماغ کے اندر گھس جائے، عقل کے اندر بیٹھ جائے، اس کو صورت کہتے ہیں۔ تو ان دونوں معنوں میں فرق یہ ہوا کہ پہلی صورت میں علم انہوں نے اس حصول کو، معنی حدثی کو بولا تھا، اس پروسیس کو، اور دوسری صورت میں وہ صورت علم ہے جو دماغ کے اندر بیٹھ جائے۔ ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ تیسرا معنی الحاضر عند المدرک، علم اس حاضر معلومات کو کہتے ہیں جو حاضر ہو، جو موجود ہو مدرک کے پاس۔ مدرک بمعنی عالم، ادرک یدرک ادراکا، مدرک اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مطلب عالم کے پاس جو اس کی معلومات، جو صورتیں، جو تصویریں اس کے دماغ میں حاضر یعنی موجود ہے، اس موجودہ معلومات کو ہم علم بولیں گے۔ یہ جو تعریف ہے یہ باقی دو تعریفوں سے بالکل الگ ہے، کیونکہ وہاں پر حاصل ہونے والی صورت کو، یا وہ صورت جو حاصل ہو گئی ہو اس کو علم کہتے ہیں، یہاں پر حصول کا نہیں ہے۔ اس تیسرے تعریف کا مطلب یہ ہے کہ صرف حاصل ہونے کو ہم صورت نہیں کہیں گے اگر وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی چیز کو دیکھا تو وہ صورت تو حاصل ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ میرے دماغ میں موجود نہیں ہے تو اس کو ہم علم نہیں بولیں گے۔ یا وہ حاصل ہونے کے بعد میرے دماغ میں تو آ گئی لیکن پھر اڑ گئی، میرے دماغ میں موجود نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، تو وہ بھی علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں کہتے ہیں کہ وہ حاضر معلومات، وہ موجودہ معلومات جو عالم کے پاس ہے، وہ موجودہ معلومات علم ہے۔ یہ محققین کہتے ہیں کہ یہ تعریف راجح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعریف جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس کو بھی شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے، یہ تعریف علم حضوری اور علم حصولی دونوں کو شامل ہے۔ یاد رکھیے گا، علم کی ابتداءً دو قسم ہے، ایک ہے علم حضوری اور ایک ہے علم حصولی۔ علم حضوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم، یعنی وہ معلومات، وہ شیء مدرکہ جو بذات خود عالم کے پاس موجود ہو، تحصیل صورت کا محتاج نہ ہو، اس میں تحصیل صورت کا کوئی گیم نہ ہوا ہو، بلکہ پہلے سے ہی وہ عالم کے پاس موجود ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری بھوک کا علم،
ہمارے خوشی کا علم، ہمارے غمی کا علم، اس میں کوئی تحصیلی صورت کا کوئی صورت نہیں ہے، بس ڈائریکٹ ہمیں ہمارے پاس وہ علم موجود ہے۔ اور علم حصولی اس کا کہتے ہیں جو تحصیل صورت کا محتاج ہو، جس میں شے مدرکہ عالم کے پاس موجود نہ ہو بلکہ اس میں صورت کا حصول ہوا ہو۔ تو یہ جو علم حضوری ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علم علم حضوری ہے، اور پھر علم حضوری میں علم حضوری قدیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حاضر کہا کہ جو موجود ہو عالم کے پاس، جو حاضر ہو عالم کے پاس، یہ جو تعریف ہے یہ علم حضوری اور علم حصولی دونوں کو شامل ہے، اور اللہ کا تعالیٰ کا علم بھی علم حضوری ہے، مطلب ہے کہ یہ تعریف اللہ کے علم کو بھی شامل ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ راجح ہے۔ جبکہ باقی دو تعریفیں جس میں حصول ہے تو وہ علم حضوری کو شامل نہیں ہے، اس وجہ سے یہ تعریف کو ممتاز کہا گیا ہے۔ چوتھی تعریف رابعها قبول النفس لتلک الصورتی، چوتھی تعریف یہ ہے کہ نفس کا کسی شے کی صورت کو قبول کرنا، اس کسی نفس کا یعنی عقل کا، ذہن کا کسی شے کی صورت کی قبول کرنے کو علم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شے کی صورت وہ عقل نے، ذہن نے قبول نہیں کی تو وہ علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بازار بھیجتے ہیں سودا لانے کے لیے، تو ہم ان کو بولتے ہیں فلاں چیز لاؤ، دال لاؤ، روٹی لاؤ، سالن لاؤ، دہی لاؤ، فلاں لاؤ، فلاں، تو وہ ساری شے کی صورتیں ان کو حاصل ہو جاتی ہے، موجود بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا عقل قبول نہیں کرتا، وہ اس سے دوبارہ اڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پر اس کی مثال یوں سمجھے، جیسے دو دوست ہیں، زید ہے اور شاہد ہے، وہ گئے اسلام آباد، کسی کام سے اسلام آباد گئے، تو وہاں پر ان کو کاشف ملا جو کہ زید کا دوست تھا، تو زید نے اس شاہد کو بولا کہ یہ جو کاشف ہے نا یہ میرا دوست ہے، اور وہاں پر یہ لوگ ملے، ملاقات ہوئی، پھر چند دن گزرے، انہوں نے اپنا کام کر کے واپس آ گئے۔ پھر چند دن بعد زید نے شاہد سے پوچھا کہ یار وہ کاشف کو آپ جانتے ہو جو ہمیں اسلام آباد میں ملا تھا؟ تو شاہد کہتے ہیں کہ سوچنے کے بعد کہتا ہے یار اتنا تو علم ہے کہ کوئی بندہ ملا تھا لیکن دماغ میں نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس جو کاشف تھا اس کی صورت کا حصول وہ شاہد کے دماغ میں تو ہوا تھا، اس کی صورت حاصل ہو گئی تھی، لیکن اس کے نفس نے قبول نہیں کی، وہ ختم ہو گئی، اڑ گئی۔ تو جب نفس نے قبول نہیں کی تو اس کا علم نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو نفس کیا یعنی عقل کا، نفس معنی عقل کا کسی شے کی صورت کو قبول کرنا، اس کو کہتے ہیں علم، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کسی کو کوئی میتھ یا کوئی اور کتاب سمجھاتے ہیں، اور سمجھانے کے اس کا دماغ اس کو قبول نہیں کرا، اس کے دماغ میں نہیں آ رہا، تو اس قبول نہ کرنے کو یہ علم نہیں ہوگا، اور اگر قبول کر لیا تو یہ اس کا علم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو چوتھی تعریف نفس کا، عقل کا کسی شے کی صورت کو قبول کرنا۔ اور پانچویں تعریف خامسها الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم، پانچویں تعریف میں کہتے ہیں کہ علم اس نسبت کا، اس تعلق کا، اس اضافت کا نام ہے جو حاصل ہو جائے عالم اور معلوم کے درمیان۔ عالم اور معلوم کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے، جو نسبت ہوتی ہے، جو اضافت ہوتا ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ اس مثال کے طور پر ہم مرقات پڑھتے ہیں، تو مرقات کی معلومات وہ ہماری معلومات ہے، ہمارا معلوم ہے، اور ہم اس کے عالم ہیں، اور ہمارے اور مرقات کے درمیان جو نسبت اور تعلق ہے وہ علم کا ہے۔ تو عالم اور کتاب معلوم ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ علم کا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس نسبت کو الاضافۃ الحاصلہ، اس اضافت کو جو حاصل ہو عالم اور معلوم کے درمیان، اس کو علم کہتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ عالم ہیں، میں معلوم ہوں، اور میرے اور آپ لوگوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ علم معلوم ہونے کا ہے، وہ علم کی نسبت ہے۔ تو کیونکہ جہاں پر عالم ہوگا وہاں اس کے لیے معلوم کا ہونا لازم ہے، کیونکہ عالم کو تب عالم کہا جائے گا جب اس کے پاس کوئی چیز معلوم ہو، اور معلوم کو تب معلوم کہا جائے گا جب اس کا کوئی جاننے والا عالم ہو۔ تو ان دونوں کے درمیان جو لازمی چیز ہے، آپس میں جو تعلق ہے، وہ علم کا ہے۔ تو پانچویں تعریف انہوں نے یہ کی کہ وہ اضافت، وہ تعلق جو عالم اور معلوم کے درمیان حاصل ہو جائے، اس اضافت، اس نسبت، اس تعلق کو، اس اضافت کو علم کہتے ہیں۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے 5 تعریفیں کی ہیں نا، یہ اصل میں انہوں نے سبب، علم جاننے کے جو سبب ہے اس سبب کو انہوں نے تعریف بنایا ہے، کیونکہ اصل میں علم کہتے ہیں مبدأ انکشاف کو، جس سے کوئی چیز واضح ہو جائے اور وہ چیز عقل میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے اور ذہن میں آ جائے۔ اب وہ چیز اگر وہ حصول کے ذریعے سے
ذہن میں آتی ہے تو انہوں نے کہا اس حصول کو یہ حصول علم ہے. اور اگر وہ چیز وہ مبدأ انکشاف کسی صورت پر جو انکشاف ہے جو اس کا معلوم ہونا ہے اگر یہ صورت حاصلہ سے ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ صورت حاصلہ علم کا نام ہے. بہرحال یہ علم کی 5 تعریفیں باقی بھی ان پر قیاس کرو، بہت آسان ہے. تو یہ 5 تعریفیں ہیں. انشاءاللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچ گیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آگے پھر انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. السلام علیکم.